آگے ایک اور جماعت کا ذکر، فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یعنی انصار و مہاجرین کے بعد، یعنی ایک جماعت تو سابقین اولین مہاجرین صحابہ کی، دوسری جماعت سابقین اولین انصار صحابہ کی، اور تیسرے جو سابقین اولین تو نہیں مگر بعد میں آئے، جن کو اللہ کے نبی کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، بحالت ایمان اللہ کے نبی کو دیکھا، مگر وہ ان کے بعد وہ تیسری جماعت ہے صحابہ کرام کی، اور اس کے بعد آنے والی بھی تابعین اتباع تابعین بھی۔ تو فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا معاف کر دے ہمیں، ولاخواننا اور ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا بالایمان جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، جن کو ہم پر سبقت کا شرف حاصل ہے، ان کا ایمان ہم سے مقدم ہے، وہ سابق الایمان ہے ہم سے، یہ ان کی دعا ہے، ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا بخش دے ہمیں، ولاخواننا اور ہمارے بھائیوں کو۔ یہ کیسے بھائی؟ دینی بھائی، یا اخوت دینی مراد ہے، نسبی بھائی نہیں، اخوت دینی مراد ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کو سابقین اولین کا دینی بھائی قرار دیا کہ ان کے دینی بھائی ہیں، یہ بھی ان کے لیے ایک شرف کی بات ہے، اور صحابہ کی پوری جماعت کا اللہ کے ہاں قابل قبول ہونا ہے۔ تو الغرض یہاں تین صحابہ کی جماعت کا ذکر ہے، ایک ہیں مہاجرین صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صادقین کہا، سچے لوگ ہیں یہ، دوسرے انصار صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مفلحون کہا، یہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور تیسرے جو بعد میں آئے جن کو سبقت کا شرف حاصل نہیں ہے مگر بعد میں اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کے صحابی بنے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سابقہ دو جماعتوں کا بھائی قرار دیا۔ یہ دینی اخوت ہے۔ تو صحابہ کے تین قسمیں، چوتھی کوئی قسم نہیں، اور تینوں قسموں کا اعزاز یہاں بیان ہوا ہے، مہاجرین کا بھی، انصار کا بھی، اور بعد میں آنے والوں کا بھی، اور کوئی صحابی سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ تو پھر معنی کیا ہوا کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں ان کی عدالت اور ان کا شرف اس مقام پر ثابت ہو گیا کہ سارے صحابہ عند اللہ مقبول ہیں، صادقین ہیں، مفلحین ہیں، اور ان کو بعد میں آنے والوں کو سابقہ جماعتوں کی اخوت اور بھائی چارے کا شرف حاصل۔ اور وہ دعائیں کرتے ہیں بعد میں آنے والے، اور یہ دعا اللہ کی تعلیم سے، جو بعد میں آنے والے ہیں چاہے وہ بعد والے صحابہ ہوں یا تابعین اتباع تابعین ہوں، کیونکہ بعد میں آنے والے کو سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا۔ ہاں شرط یہ کہ وہ تابعین بالاحسان ہوں، اچھے طریقے سے پیروکار ہوں، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ یہاں بھی تین جماعتوں کا ذکر جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ان میں دو جماعتیں ختم ہو چکی، آئیں اور چلی گئی، ایک جماعت قیامت تک قائم رہے گی۔ تو ایک ہے سابقین اولین مہاجرین، دوسرے سابقین اولین انصار، یہ دو جماعتیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، جنتوں کا وعدہ ان کے لیے۔ یہ دونوں آئیں اور گزر گئی، چلی گئی۔ تیسری جماعت اس دور میں بھی تھی اور قیامت تک رہے گی، والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے اور آئے اتبعوہم بإحسان، انہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی،
ان کے عقیدے کی، منہج کی، عمل کی، خلق کی، ان کے پوری طرح پیروکار بنے، اللہ ان سے بھی راضی۔ تو یہاں بھی صحابہ کی 3 جماعتوں کا ذکر ہے، اور تیسری جماعت اس میں عموم ہے، صحابہ کے بعد اور بھی تابعین ہیں، اتباع تابعین ہیں، اور یہاں بھی فقراء مہاجرین کا ذکر ہے، پھر انصار کا ذکر ہے، اور پھر والذین جاؤ من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، وہ آنے والے بعد کے صحابہ ہیں، اور پھر ان کے اتباع ہیں، ان کے تابعین اور اتباع تابعین ہیں، اور جو تابعین بالاحسان ہیں وہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ فرمایا کہ ان کا کردار کیا ہوگا؟ ان کا کردار یہ ہوگا کہ وہ بخشش کی دعا کریں گے ان دونوں جماعتوں کے لیے، انصار صحابہ کے لیے بھی اور مہاجرین کے لیے۔ اب یہ کردار کیسا متعین؟ اللہ کے امر سے۔ تو مانا جو تابعین بالاحسان ہیں ان کی یعنی اچھا ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ان دونوں جماعتوں کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور اگر دعا نہ کرے کوئی تو اس کا شمار ان میں ہوگا۔ وہ تابعین بے احسان ہو سکتے ہیں، اور بلکہ دعا تو دور کی بات ہے، اگر ان صحابہ کو سب و شتم کا نشانہ بنائے، ان پر جرح کرے اور تنقید کرے، کیچڑ اچھالے، تو کس قدر وہ اللہ کے اس فرمان سے دور ہے۔ بڑی یہ سمجھنے کی، غور کرنے کی بات کہ بعد میں آنے والے ان کا کردار متعین کر دیا گیا کہ اپنے بہت سے کردار کے ساتھ ساتھ وہ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے استغفار کی ان لوگوں کے لیے جو ان سے قبل گزر گئے، اور وہ مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں۔ اسی لیے جناب سعید بن مسیب سید التابعین، ان سے کسی نے پوچھا کہ سیدنا عثمان اور سیدنا طلحہ اور زبیر ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اقول ما قولنیہ اللہ، میں وہی کہوں کہ جو مجھے اللہ نے کہلوایا۔ اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ اللہ کا امر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہلوار ہے کہ بعد میں آنے والے پچھلے جو صحابہ انصار اور مہاجرین ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کرنا اور ان کی ثنا کرنا، ان پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی دعا کرنا، یہ ایک متعین امر ہے ان لوگوں کے لیے جو تابعین بالاحسان ہیں۔ اور جو تابعین بالاحسان نہیں ہیں وہ جو مرضی کریں، دعا کریں نہ کریں، تنقیدیں کریں، جرح کریں، وہ ان کے اپنے ایمان کی بات اور ان کے اپنے ایمان کی جو سلامتی ہے ان کے تقاضوں کو سمجھیں۔ وہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو سنا، وہ بعض صحابہ پر تنقید کر رہا تھا، یعنی مہاجرین صحابہ پر۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تم انصار میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کیا تم ان تیسری جماعت میں ہو کہ والذین جاؤ من بعدہم، بعد میں آنے والے؟ تو کہتا ہے کہ ارجو، امید ہے کہ میں انہی میں سے ہوں۔ تو فرمایا کہ لیس من ہؤلاء من سب ہؤلاء، ان لوگوں میں سے وہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو ان لوگوں کو گالی دے جو گزر چکے۔ تمہارا تعلق کس سے؟ جماعتیں 3 ہیں جن سے اللہ کی رضا ہے، یا مہاجرین یا انصار یا پھر بعد میں آنے والے اچھے طریقے سے۔ تمہارا شمار کن میں؟ مہاجرین میں سے نہیں، انصار میں سے نہیں۔ پھر تیسری جماعت میں کہتا امید ہے۔ فرمایا کہ اس جماعت میں وہی بندہ ہو سکتا ہے جو ان پہلی 2 جماعتوں کی تعریف کرے، اور جو ان کو گالی دے وہ ان میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ختم، وہ اس کا معاملہ ختم ہے، کوئی اس کے لیے خیر نہیں، کوئی اس کے لیے برکت نہیں۔ تو فرمایا والذین جاؤ من بعدہم یقولون، اور وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، بخش دے ہمیں، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا بالایمان، جو سبقت لے گئے ایمان کے ساتھ، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور نہ کر ہمارے دلوں میں غل کا معنی حسد، غل کا معنی بغض،
کینہ، دھوکے کی نیت، یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ دھوکہ، کینہ، حسد اور بغض، ہمارے دلوں میں بغض نہ ڈالنا ان بندوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، انصار اور مہاجرین۔ اور اگر غل ہوگا، حسد ہوگا، تو پھر وہ تابعین بالاحسان نہیں ہے، پھر ان کی پھر اخوت ختم ہو جائے گی۔ اخوت اور بھائی چارہ دینی اسی بنا پر قائم ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان کے دل ہر قسم کے غل سے، ہر قسم کے غش سے اور ہر قسم کے حسد سے محفوظ اور پاک رہیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو بڑا نرمی کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رؤوف رافت سے، اور رافت کا معنی شفقت اور نرمی، بے شک تو شفقت کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ رؤوف بروزن فعول اور رحیم بروزن فعیل، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، معنی بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ تین یعنی صحابہ کی جماعت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور ان کا شرف لوگوں پر واضح کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کا ایک قول ہے اصحاب رسول کے بارے میں، الناس علی ثلاث منازل، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ تین ان کی منازل ہیں، تین ان کے مراتب ہیں۔ قد مضت منزلتان، دو مرتبے، دو منزلیں گزر چکی ہیں، یعنی مہاجرین کی اور انصار کی۔ وبقیت منزلۃ، اور ایک مرتبہ اور ایک مقام باقی ہے۔ وَأَحْسَنُ مَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ عَلَيْهَا أَن تَكُونُوا بِهَذِهِ الْمَنزِلَةِ، اور اگر تم اپنے اندر اچھائی چاہتے ہو، اپنے اندر بہتری چاہتے ہو، تو پھر ضروری ہے کہ تم اس منزلت میں موجود ہو، اس مرتبے میں تم قائم ہو۔ یعنی لوگوں کے تین ہی مراتب ہیں، تین ہی مراتب ہیں، دو گزر چکے ہیں، تیسرا ایک باقی، اور تمہاری بہتری اور تمہاری خیر اسی بات میں ہے کہ اس مرتبے میں، تیسرے میں تم موجود ہو۔ تو تیسرے میں موجود ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ بندہ ان سے محبت کرے، جو پیچھے گزر گئے صحابہ انہیں اپنا دینی بھائی قرار دے، ان کے لیے دعائیں کرے، بخشش کی اور رحمت کی۔ اور اگر نہیں کرتا تو پھر تم کسی میں بھی نہیں ہو، کوئی کسی جماعت میں نہیں ہو، کسی خیر میں نہیں ہو، اور نہ تمہارا تعلق کسی جو بہتری سے ہو سکتا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔